اور لوگوں کو بتایا تھا کہ ایک اللہ کو مان لو، ایک اللہ کو تسلیم کرو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا جب پیغام دیا تھا، اور بتایا تھا کہ اے لوگوں اللہ کے پیغام کو مان لو، ایک اللہ کے حکم کو مان لو، ایک اللہ کے فرمان کو مان لو، اور میں محمد اس رب کی جانب سے رسول بنا کر اس دنیا میں برکت کیا گیا ہوں، میں محمد رسول بنا کر کے اس کا پیغام رسا بنا کر کے اللہ کا میسنجر بنا کر کے اس دنیا میں پیدا کیا گیا اور بھیجا گیا ہو۔ اے لوگوں مان لو کہ رب ایک ہے، اے لوگوں مان لو اس کائنات کو بنانے والا ایک ہے، اے لوگوں مان لو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ایک ہے، اے لوگوں مان لو شجر و حجر کو پیدا کرنے والا ایک ہے، اے لوگوں مان لو دریاؤں کے اندر سخیانی دینے والا رب ایک ہے، اے لوگوں مان لو درختوں کو ہریانی دینے والا رب ایک ہے، اے لوگوں مان لو تمہاری زندگی کو سانس دینے والا رب ایک ہے۔ یہ پیغام میرے نبی نے جب مینا کی گھاٹی سے دیا، اس کے بعد میرے نبی نے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، مہینہ نہیں، سال نہیں، بلکہ مستقل 13 سال تک کے مجاہدہ کر کے، کوشش کر کے، محنت سماجت کر کے، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق پیش کر کے، بڑھیا کی گٹھی اٹھا کر کے، اپنے سر پہ اوجھے برداشت کر کے پیغام دیا کہ آنے والی نسلوں تم فرقہ پرستی کے اندر نہ بچنا، بلکہ تمہارا مشن ایک ہو، تمہارا طریقہ ایک ہو، تمہارے چلنے کا راستہ ایک ہو، تمہارے ماننے کا راستہ ایک ہو۔ ایک در ہے جس کے سامنے اگر تم اپنا سر جھکاتے ہو تو دنیا کی کوئی در کے سامنے تمہیں سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر تم نے اس ایک در کو چھوڑنے کی کوشش کیا تو رب کریم تمہیں دنیا کے در در پر سر جھکانے پر مجبور کر۔ دیکھ لیں مسلم قوم ایک واحد قوم ہے جس کا سر اگر جھکتا ہے تو رب کے سامنے جھکتا ہے، جس کا سر اگر جھکتا ہے اس خالق کے سامنے جھکتا ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود ہو نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں تمام کے سر رب کے سامنے جھکتے تو ہیں، وہ بھگوان کو مانتے تو ہیں، اللہ کو مانتے تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنے دور ان کے سر کو جھکانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو جھکانا مجبوری بن جاتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو پیغام ہے، مسلمانوں کو سبق ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا۔ ہمارا عالم یہ ہے، مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر تھوڑی سی فراخت آ جائے، تھوڑی سی مالداری آ جائے، تھوڑی دولت آ جائے، ہمارے پاس اگر عزت آ گئی، ہمارے پاس اگر مرتبہ آ گیا، ہمارے پاس اگر دولت آ گئی، ہمارے پاس اگر منسٹری آ گیا، ہمارے پاس اگر ذرا سا جاہو جلال آ گیا، ہم اپنے رب کو بھلا بیٹھتے ہیں، ہم اپنے رب کو بھلا بیٹھتے ہیں، ہم اپنے رب سے آگاہ ہو، ہم اپنے رب کو بھلا کر کے اس دنیا کے اندر اس طرح لگتے ہیں کہ رب فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا۔ کیا تم اللہ کو کس طریقے سے جھلا سکتے ہو؟ اللہ کی نافرمانی کس طریقے سے کر سکتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ دنیا کے اندر جنم لینے والوں ہر ایک جان، ہر ایک جیو
جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل ڈالی ہے، دیکھنے کو آنکھ دیا، دیکھنے کو آنکھ دیا، سونگنے کو ناک دیا، سننے کو کان دیا، بولنے کو زبان دیا، چلنے کو پیر دیا، پکڑنے کو ہاتھ دیا، سوچنے سمجھنے کو عقل فہم عطا عقل فہم عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں اور اللہ کے بندایا، اللہ کے پیدا کیے غیر اللہ کے پیدا کیے گئے غیور نوجوانوں، غیور مسلمانوں، ذرا اپنے دامن کے نیچے جھانک تو لینا کہ تیرے نبی نے بدر کے میدان میں جو لڑائیاں کی تھی، تیرے نبی نے احد کے میدان میں جو جا کر کے اپنے آپ کو دشمنوں کے سامنے لڑایا تھا، تیرے نبی نے جو حنین کیا تھا، تیرے نبی نے جو تبوک کیا تھا، تیرے نبی نے جو فتح مکہ کیا تھا، کیا ان تمام باتوں کا پیغام کیا ہے؟ ان تمام باتوں کا پیغام یہ تھا کہ اس دنیا کے اندر آنے والی نسلیں اب اس دنیا کے اندر آنے والی نسلیں اب ایک دین کو پالے، ایک دین کو پکڑ لے، ایک دین پہ چلنے والے ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلنے والے ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو پکڑنے والے ہو جائے۔ ہم نے تو مسلمان نام وراثت میں لے تو لیا ہے، لیکن ہمارا کام کیا ہونا چاہیے، ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے، ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کبھی ہم نے اس کے اوپر غور کیا ہے؟ نہیں کیا ہے ہم نے اس کے اوپر غور، ہم نے کبھی اس کے اوپر نہیں سوچا ہے۔ ہمیں اگر کھیتی کرنا ہو تو ہم پہلے کی مشن بنا لیتے ہیں کہ ہمیں جو کھیتی کرنا ہے، اگر گہوں کی بالی اگانی ہے، گہوں کی کھیتی کرنی ہے، ہمیں اس کا اسٹیمیٹ تیار کرنا ہوتا ہے کہ گہوں کتنا ڈالیں گے، اس کی کتنی بیج ڈالی جائے گی، کتنا کھاد ڈالا جائے گا، کتنا پانی دیا جائے گا، اور ان تمام چیزوں کا انتظام ہم پہلے سے کر کے رکھتے ہیں، اس وجہ سے کہ کہیں وقت گزر نہ جائے۔ اگر وقت گزر جائے گا تو میرے کھیتی کے اندر کمی آ جائے گی، میرے کھیتی کے اندر کمی آ جائے گی، بال نہیں اگے گا، دانے نہیں آئیں گے، میں کھیت میں فیل ہو جاؤں گا۔ عجیب بات ہے کہ 1-2 دن کی کھیتی ہے، 6 ماہ کی کھیتی ہے، 2 ماہ کی کھیتی ہے، زندگی گزارنے کے لیے چند دانے اس کھیتی سے ملتے ہیں تو اس دانوں کو اگانے کے لیے ہمارا اسٹیمیٹ پہلے سے تیار ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی انسان اس دنیا کے اندر میرے نبی کے پیغام کے اوپر عمل کر کے دنیا چھوڑتا ہے، یعنی مر جاتا ہے، میرے پاس آتا ہے، میرے پاس اگر آتا ہے تو اس کے لیے فرمایا ما تشتہی انفسکم، ما تشتہی انفسکم، ہم تمہیں ایسا انعام عطا فرمائیں گے، ایسا انعام عطا فرمائیں گے، ایسا بدلہ عطا فرمائیں گے کہ جنت ہوگی، اور جنت کیسی ہوگی؟ جو تم چاہو گے وہ تمہیں مل جائے گا۔ یہ جنت ہے۔ ہم مسلمانوں کا عالم کیا ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام پر عمل کرنا تو دور ان کے پیغام کو سننے کو بھی تیار نہیں۔ مولوی صاحب کی تقریر، امام صاحب کی تقریر 5 منٹ سے 10 منٹ 15 منٹ سے 20 منٹ ہونے لگے تو کہنے لگتے ہیں کہ مولوی صاحب بہت بولتے ہیں۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ ذرا اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے سوچ لینا، میں نے بھی کہیں امامت کیا ہے اور میں نے بھی لوگوں کی خدمت کی ہے اور اس کا درد میرے پاس بھی موجود ہے۔ اگر ایک امام، اگر ایک مولوی صاحب کو معاشرے کی کوئی کمی دکھائی دیتی ہے، وہ بات کرتا ہے، ایک مولوی صاحب کی تقریر کرنے کا مشن کیا ہوتا ہے، ہماری تقریر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے سامنے ہم جو بیٹھے ہیں بول رہے ہیں، اس بولنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا میرے لیے کوئی پیسہ فکس ہے؟ میرے لیے کوئی فیس فکس ہے؟ میرے لیے کوئی روپیہ فکس ہے؟ کیا مجھے بلانے والوں نے کہا ہے کہ آپ آئیے آج رات کا آپ کو اتنا پیسہ دیا جائے گا؟ نہیں میرے دوستو، اگر بولنے کا مقصد ہے تو بس ایک مقصد ہے۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اگر تمہارے پاس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات موجود ہے تو تم اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے لوگوں تک اس کو پہنچا دیا کرو، اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے لوگوں تک اس کو پہنچا دیا کرو۔ ایک عالم کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ عالم معاشرے میں ہونے والی کمی کے اوپر نگاہیں ڈالتا ہے اور اس سے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے۔ آج مولانا لوگوں کو نظریں پہ چڑھایا جا رہا ہے،
اماموں کو نظرے پہ چڑھا کر کے لوگ اپنے مقدر کا نشانہ بناتے ہیں اور اپنے نفسیانی اور اپنے نفسیاتی اور خواہشاتی جذبات کو پورا کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے عذاب سے ڈر لینا، اللہ کے عذاب سے ڈر لینا۔ ایک عالم کی شان کیا ہے میں بتاتا ہوں تمہیں، ایک عالم کی شان کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ایک عالم کی شان یہ ہے کہ لیلۃ القدر، ایک عالم کی شان یہ ہے کہ 14ویں رات کی چاند میں، 14ویں رات کی چاند میں، 14ویں رات کی چاند میں جو چمک ہوتی ہے اس چمک سے زیادہ اور اس سے زیادہ قدر ایک عالم کی اسلام کے اندر ہے۔ آج ہم نے عالموں کو نظر سے دیکھنا، عزت بڑی نظر سے دیکھنا چھوڑ دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے رسول کے طریقے کار کو اپنائے، تو رسول کے طریقے کار کو اپنانے کا راستہ ہمیں کون دے گا؟ رسول کے طریقے کار کو بتانے کا کام کون کرے گا؟ کوئی انجینئر کرے گا، کوئی ڈاکٹر کرے گا، کوئی پروفیسر کرے گا، کوئی وکیل کرے گا، کوئی جج کرے گا۔ دنیا کا کون سا ایسا خطہ ہے جہاں پہ علماء کی خدمت موجود نہیں ہے؟ دنیا کا کون سا ایسا خطہ ہے جہاں پہ علماء کی تقریر موجود نہیں ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، ہر جگہ علماء ہی آپ کو دین کے راستے پر چلانے کے لیے اس کے اوپر کوشش کرتے اور کوشاں نظر آئے، لیکن آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سنبھالیں، زندگی کو سدھاریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارے۔ ایک عجب مومنٹ، ایک عجب ماحول کریٹ ہوا ہمارے زمانے کے اندر، کریٹ ہوا ہمارے معاشرے کے اندر، جس کو آج ہم کھو رہے ہیں۔ یہ قتل نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ قتل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ۔ اسلام کی جو بنیاد ہے، اسلام کا جو جڑ ہے، اسلام کا جو اصل ہے، وہ 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے۔ سب سے پہلا فرمایا، الشہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی آدمی اس بات کا اقرار کرے دل سے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور رسول ہیں۔ اسلام کا بنیاد ہے، اسلام کا جڑ ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے جب ہم کالج کی دنیا میں قدم کو رکھتے ہیں، اسکول کی دنیا میں قدم کو رکھتے ہیں، کوچنگ کی دنیا میں قدم کو رکھتے ہیں، مکاتب مدارس سے نکل کر کے کسی اور انسٹیٹیوٹ کے اندر قدم کو رکھتے ہیں، ہمیں افسوس ہونے لگتا ہے کہ ایک بچہ جو 9 سال کا ہو گیا، 12 سال کا ہو گیا، 13 سال کا ہو گیا، حتیٰ کہ میٹرک میں چلا گیا، انٹر میں چلا گیا، BA کر رہا ہے اور MA کرنے والا ہے۔ میرے عزیزو، بڑا افسوس ہوتا ہے، ایک عالم کا درد ایک عالم ہی سمجھ سکتا ہے، ایک دیندار کا درد ایک دیندار ہی سمجھ سکتا ہے۔ جس طریقے سے ایک ماں کا درد ماں ہی سمجھ سکتی ہے، اسی طریقے سے ایک عالم کے بول کا درد ایک عالم ہی سمجھ سکتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، بڑا کلک ہوتا ہے جب ہم کالج کی دنیا میں نگاہیں اٹھاتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں اور وہاں جا کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے 10 سال کے ہو گئے، ہمارے بچے 18 سال کے ہو گئے، بلوغت کو پہنچ رہے ہیں، انٹر کے لیے میٹرک MA تو کر لیا ہے، بڑے عہدے کو حاصل تو کر لیا ہے، لیکن کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان کو یاد نہیں ہے۔ بتاؤ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں۔ درجنوں بچے پڑے ہیں، اسکول کا اہتمام ہے، کالج کا اہتمام ہے۔ میں اس بات سے ہرگز کسی کو نہیں روکتا کہ آپ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم نہ دیں، اس بات کو میں علن اعلان کہتا ہوں، اس بات پہ کوشاں ہو
کہ ہر مسلم فرد کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو قلم اور کاپی کا عادی بنائے، کتاب کا عادی بنائے، کتاب رکھائے، کتاب کی عادت ڈالے، قلم کی عادت ڈالے۔ مسلم قوم کا المیہ یہ ہے کہ مسلم قوم معذرت کے ساتھ ہمارا بچہ 12 سال کا ہو جائے، ہمارا بچہ 18 سال کا ہو جائے، ہمیں اسے دلی بھیجنے کی فکر بن جاتی ہے، ممبئی بھیجنے کی فکر بن جاتی ہے، اور نہ جانے کتنے ڈپلیکیٹ آئی ڈی بنا کر کے لوگ غیر قانونی کام کر کے اپنے بچوں کو دوسری جگہ کمانے کے لیے بھیجتے تو ہے، لیکن انہیں پڑھانے کے آمادہ نہیں۔ اور ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بھی بڑے عہدے پر ہوں، ہمارا سارا کام آسانی سے ہو جائے، ہم جہاں جائے ہماری بات مانی جائے۔ کیسے مانی جائے گی جبکہ ہم اس لائق ہی نہیں۔ ہم اپنے بچوں کو بنائے، بہتر سے بہتر وکیل بنائے، بہتر سے بہتر ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، دنیا کے جس عہدے پر ہم پہنچانا چاہتے ہیں اس عہدے تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ لیکن میرے عزیز بھائیو، ذرا اس غریب کی بھی بات کو یاد رکھنا، دنیا کے جتنے بھی اونچے لیول پہ پہنچا دینا، جتنے بھی اونچے پوسٹ پہ پہنچا دینا، لیکن ایک بات کو کبھی نہ بھولنا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کے لیے اپنے دندان مبارک کو شہید کیا ہے، ان دندان مبارک کا جواب بھی ہمیں ہی دینا پڑے گا۔ میرا نبی مجھ سے پوچھے گا کہ اپنے بیٹے کو تو وکیل بنایا تھا، اپنے بیٹے کو تو ڈاکٹر بنایا تھا، لیکن میرے دین کی تعلیم کتنی دی تھی؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر انسان کے اوپر اتنا علم حاصل کر لینا فرض ہے۔ کون سا علم حاصل کر لینا؟ کون سا علم حاصل کر لینا؟ کون سا علم حاصل کر لینا؟ وہ علم حاصل کر لینا جس سے حلال و حرام کی تمیز پیدا ہو جائے۔ اور وہ کون سا علم ہے؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، وہ واحد علم ہے جو دین کا علم ہے، وہ واحد علم ہے جو میرے نبی کا علم ہے، وہ واحد علم ہے جو میرے رب کے قرآن سے نکلتا ہے، وہ واحد علم ہے جو میرے نبی کی حدیث سے سمجھائی جاتی ہے، وہ واحد علم ہے جو میرے علماء کی محنت سے بچوں کے دماغ میں ڈالا جاتا ہے۔ وہ یہ بات سمجھاتے ہیں کون سی چیز کھانا حلال ہے، کون سی چیزیں کھانا حرام ہے۔ دنیا کی تعلیم کا تو نظریہ یہ ہے، دنیا کی تعلیم کا تو عالم یہ ہے، دنیا کی تعلیم کا تو سوچ یہ ہے کہ دنیا کی تعلیم کا تو سوسائٹی یہ بن چکا ہے کہ ہمارے لیے ہم آزاد ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ ہم باپ کے سامنے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، بے ادبی کر سکتے ہیں، ہم باپ کے سامنے یار کہہ کر کے باپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے چل سکتے ہیں۔ دنیا کا تو نظام یہ ہے کہ دنیا ہمیں سکھاتا ہے ایکوالٹی، دنیا ہمیں سکھاتا ہے برابری، دنیا ہمیں سکھاتا ہے کہ سب کے ساتھ مساویت کرو، دنیا ہمیں تمیز نہیں سکھاتی ہے۔ نبی کے قرآن میں ہمیں تمیز ملے گا، رب کے فرمان میں ہمیں تمیز ملے گا۔ رب کا قرآن کہتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ تم دنیا کے جس بھی عہدے پہ چلے جاؤ، دنیا کے جس بھی مقام پہ چلے جاؤ، دنیا کے جو بھی عہدہ تمہیں حاصل ہو جائے، بڑے سے بڑا بن جاؤ اور بڑے سے بڑے عہدے پہ چل جاؤ، لیکن ایک ماں باپ کے قدم کے نیچے ہی تیرے لیے جنت ہے۔ یہ کوئی اور نہیں بتاتا، مذہب اسلام بتاتا ہے، مذہب اسلام سکھاتا ہے۔ دنیا کے علم کا عالم میں بتاؤں، دنیا کے علم کا عالم یہ ہوا کہ آج لوگ شراب پینے کو، آج لوگ شراب پینے کو گناہ نہیں سمجھتے۔ شراب ایسی ملعون اور شراب جیسی ناپاک، شراب جیسی ملعون اس کو بھی آج مسلم نوجوان پینے کو گناہ نہیں سمجھتے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ شراب سے بھی، پیشاب سے بھی زیادہ ناپاک شراب ہے۔ پیشاب اگر لگ جائے ہمارے کپڑے کے اوپر تو ایک مرتبہ دھو لیں گے، پاک ہو جائے گا، لیکن شراب کا ایک قطرہ بھی ہمارے دل کے اندر جاتا ہے، پورے دل کو گندا کر دیتا ہے۔ آئیے میں آپ کو شراب کے متعلق ایک ذرا سا واقعہ سنا کر میں اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لوگ شراب کو آج یوں عام کر دیے کہ مولوی صاحب انٹرٹینمنٹ ہے، شراب ایک گھونٹ پی لیے، ایک دو مرتبہ پی لیے تو کیا ہو جائے گا؟ سنو کیا ہوگا،
ایک شراب کی وجہ سے آدمی صرف شراب کی برائی نہیں کرتا، شراب کے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنی برائیاں کر جاتا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ اللہ والے پانچوں وقت اللہ کی نمازیں ادا کیا کرتے تھے، مسجد کا رخ کیا کرتے تھے، مسجد جایا کرتے تھے۔ ایک لڑکی کی نظر اس بزرگ کے اوپر پڑی، اس اللہ والے کے اوپر پڑی۔ چہرے کی نورانیت دیکھ کر کے، چہرے کا رونق دیکھ کر کے، چہرے کی شباہت دیکھ کر کے، چہرے کی نورانیت دیکھ کر کے اس لڑکی کا دل اس اللہ والے پہ آ گیا۔ اے اللہ والا بڑا ہی دیکھتا، پانچوں وقت نمازیں پڑھا کرتا تھا، لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ یہ اس طریقے کا گناہ کرے گا۔ ایک دن کی بات ہے، وہ نوجوان اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، نماز ادا کرنے کے لیے گلی سے مسجد کے راستے طے کر رہا تھا، مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ لڑکی نے سوچا کہ آج اس لڑکے کو میں پھنساتا ہوں اور اپنے پاس بلا کر اپنی خواہش پوری کر لیتا ہوں۔ جیسے ہی اس لڑکی نے اس نوجوان کو جاتے دیکھا، مسجد کی طرف رخ کیے دیکھا، تو اس نے لڑکے کو آواز دی کہ ذرا سا قریب آئیے گا، میں بڑی مصیبت میں ہوں۔ یہ اللہ والا جو اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے ہیں، ان کے دل میں رحم ہوا کرتا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ کیا بات ہے۔ جب وہ قریب آئے، وہ لڑکی کہنے لگی، وہ اللہ والے اور نیک بندے، آپ تو بڑے ہی نیک بندے ہیں، میرے گھر کے آنگن میں ایک سانپ ہے جو مجھ سے مارا نہیں جا رہا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ وہ سانپ مار دیں تاکہ میں بھی اللہ کے، تاکہ میں بھی سکون سے عبادت کر سکوں، سکون سے گھر میں رہ سکوں۔ اس اللہ والے کے دل میں بات آئی کہ بات تو صحیح ہے کہ میں نماز پڑھنے تو جا ہی رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد چلا جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں اس سانپ کا معاملہ نپٹ دیتا ہوں، سانپ کو مار دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ چلو خاتون مجھے دکھاؤ کہ سانپ کہاں ہے، چلو میں مار دیتا ہوں۔ اللہ والے جب ہی دروازے سے انٹر ہوئے، دروازے کے اندر داخل ہوئے، اس لڑکی نے دروازے کو بند کر دیا اور کہا کہ ذرا اور اندر چلے۔ اللہ والے نے اس بات کو، اس کے مشن کو سمجھ نہ سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس لڑکی نے اپنی خواہش ظاہر کی، کہا کہ کوئی سانپ آپ میرے گھر کے اندر نہیں ہے، بلکہ آپ مجھے بھا گئے ہیں اور میں آپ کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ مکالمہ کرنا چاہتی ہوں۔ اس اللہ والے نے کہا نہیں، میں 5 وقت نماز ادا کرتا ہوں، میں 5 وقت اللہ کا نام لیتا ہوں، مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا۔ اس اللہ کی بندی نے اب اس آدمی کو مجبور کیا کہ اگر تم نے میرے ساتھ غلط نہیں کیا، میری خواہش پوری نہ کی، تو میں تمہیں لوگوں کے حوالے کر دوں گا اور کہوں گا کہ دیکھو بڑے نمازی بنتے ہیں، بڑے اللہ والے بنتے ہیں اور میرے گھر میں بری نیت سے تشریف لائے تھے۔ اب ان کے لیے امتحان ہوا، سوچے پڑ گئے، منت سماجت کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکی کہتی ہے کہ ایک کام کرو، تم کو میں ایک آپشن دیتا ہوں۔ سب سے پہلا آپشن یہ ہے کہ تم کو اگر اپنی عزت پیاری ہے اور تم چاہتے ہو کہ لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہو، تو تم میرے ساتھ زنا کرو، اور اگر تم میرے ساتھ زنا نہیں کرتے ہو، اور اگر تم میرے ساتھ زنا نہیں کرتے ہو تو پھر تم کیا کرو، میری ایک بچی ہے، اس چھوٹی سی معصوم بچی کو قتل کرو، اور اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو شراب کا ایک پیالہ رکھا ہوا ہے، جا کر کے اس شراب کے پیالے کو پی لو، اس کے بعد تمہارے چھوٹے۔ جس طریقے سے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ شراب پینا نہیں ہے، بہت سارے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہم شراب پیتے تو اپنے کنٹرول میں رہتے ہیں، بہت کنٹرول میں رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ والا نے سوچا کہ سب سے چھوٹا کام کیا ہے، شراب پی لیتے، ایک گلاس شراب ہے اس کو پی لیں گے اور نکل چلیں گے۔ جیسے ہی وہ شراب کا پیالہ اٹھاتا ہے، اپنے لب سے لگاتا ہے اور لگانے کے بعد شراب کے پیالے کو پی لیتا ہے، اب اس کے اوپر نشہ طاری ہو جاتی ہے۔ اب نشے کے تیور میں اور نشے کے جوش میں اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کہاں ہوں،
थोड़ी देर के बाद में वो लड़की जवान बन करके कपड़े उतार करके उसके पास आती है। ये शराब के नशे में, अब ये देख लो दूसरा भी गुनाह करने जा रहा है। शराब के नशे में उस लड़की को जब उठता है उसके साथ जिना करने लगता है। जब वो जिना कर रहा होता है तो उसके 12 साल या 13 साल की बच्ची होती है, वो देख लेती है। ये नौजवान देखता है कि भाई इसने मुझे देख लिया है, ये जा करके बाहर हल्ला कर देगी। जाता है, जा करके उस लड़की को भी कत्ल कर देता है। एक शराब जिसको इसने आसान समझा था, ये शराब जिसको इसने कम गुनाह समझा था, तीनों गुनाह करने पर आमादा किया। एक गिलास शराब ने इससे औरत के साथ ज़िना भी करा दिया और उस बच्ची का कत्ल भी करा दिया। आज हमारा आलम क्या है, कंट्रोल में होते हैं, लेकिन बीवी अगर कुछ बोल दी तो उसकी खैरियत नहीं होता है कि नहीं होता। कितनी बीवियों की शिकायतें हैं तारीफों के लिए, गंदों के लिए, दुआओं के लिए। मौलवी साहब मेरे शौहर के मेरे साथ मामलात अच्छे नहीं है, शराब पी करके आते हैं, रात में पीटते हैं, बच्चों का फिक्र नहीं, बच्चों का ख्याल नहीं। उम्मत मुस्लिमा के जालो, शराब जैसी नहुसत से हमें तौबा करना। हम सारे लोग तौबा करेंगे इंशाअल्लाह, क्या इंशाअल्लाह। मेरे अजीज भाइयों, आज की ये जो तकलीफ है, आज की ये जो महफिल है, ये महफिल सजाने वाले ने एक मकसद और गर्ज के तहत सजाया है। बस थोड़ी सी बात कहकर और ये मकसद बताकर मैं रुखसत होता हूँ। ये मकसद है बच्चों का अकीका। बच्चों के अकीका के मुताबिक किताबों में लिखा है, शरीयत मुतहरा बताती है कि अकीका करना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके मुताबिक मैंने आपके सामने एक हदीस भी पढ़ी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन का अकीका किया है, तो अकीका का करना सुन्नत है। इस्लाम में कुछ बातें ऐसी हैं जो बच्चे की वलादत के वक्त करना सुन्नत, और कुछ बातें ऐसी हैं जो 7वें दिन करना सुन्नत है। उन 7वें दिन करने की सुन्नतों में से एक सुन्नत ये भी है कि बच्चे का अकीका किया जाए। 7वें दिन बच्चे का बाल मुड़ाया जाए, उस बाल के मुताबिक जितना वजन हो उतना सदका किया जाए, सोना हो चांदी हो या जो हैसियत हो उसके मुताबिक सदका किया जाए। बच्चे के उसद के मुताबिक और बच्चे का बाल मुड़ाए, उसका नाम रखे, उसका खतरा कराए, बच्चे का अकीका कराए। अगर लड़का है तो 2 हिस्सा, लड़की है तो 1 हिस्सा। ये अकीके का मकसद क्या है? अकीके का मकसद ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने के बाद वो एक बंदिश में गिरा हुआ होता है। जब उसके जानिब से कोई जानवर ज़िबा कर दिया जाता है, कोई जानवर ज़बह कर दिया जाता है, तो उसके ऊपर से अगर कोई आने वाली बला होती है वो टाल दी जाती है, वो बला टाल दी जाती है। तो अकीका करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि बच्चा जब पैदा हो उसके 7वें दिन किया जाए। अगर गुंजाइश न हो 14वें दिन करे, अगर उसमें भी गुंजाइश हो 21वें दिन करे, लास्ट 21वें दिन तक करना ये ज्यादा अफजल और ज्यादा औला है। इसके अलावा अगर वो वुसअत नहीं कर पाए तो जिंदगी में जब मौका मिले आदमी अकीका कर सकता है, लेकिन इस बात का ख्याल रखे कि वो 7वें दिन का एहतमाम करे। 7वें दिन का क्या करे? एहतमाम करे, और 7वें दिन के एहतमाम के साथ साथ वो अकीका करे। दुआ करे अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और